الحمد للہ وکفا السلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، یعنی کہ ساری مخلوقات پر حکومت کرنے والا یہ انسان ہے۔ صرف دو ایسی مخلوقات ہیں کہ جو اکاؤنٹیبل ہیں، جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی آن دی ڈے آف ججمنٹ، اللہ رب العزت کے پاس جا کے قیامت والے دن جو اپنے اعمال پر جواب دہ ہوں گے وہ جن ہیں اور انسان ہیں، اور ان میں سے بھی اللہ رب العزت نے جو اشرف بنایا، جو بڑا بنایا، جو اعلیٰ بنایا، وہ انسان کو بنایا۔ گویا کہ ارشاد فرما دیا کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں مخلوقات کو اس لیے بنایا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور یہ عبادت کسی بھی دور میں جب انبیاء علیہم السلام آتے رہے تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک واضح لائحہ عمل، ایک واضح طریقہ کار جسے شریعت کہا گیا، ہر نبی کی شریعت، وہ دے کر بھیجا اور فرمایا کہ اس کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارے۔ اسی شریعت کے مطابق انسان نے اپنی زندگی گزار کے اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا ٹاسک جو انسان کو ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ آج کا دور جو ہے یہ فتنوں کا دور ہے۔ چند فتنے ہمیشہ سے اس دنیا میں پریویل کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ مال کا فتنہ، یہ ہمیشہ سے اس دنیا میں رہا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے لوگ مال کی تگ و دو میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قارون کا بھی فتنہ یہ، دوسرا فتنہ جو ہے وہ اس دنیا میں وہ عورت کا رہا ہے کہ اس میں بھی لوگ آگے سے آگے بڑھے۔ اس فتنے نے بھی اس دنیا کو بہت تباہ کیا۔ پھر ایک فتنہ نام و نمود کا رہا ہے کہ انسان اپنا نام چاہتا ہے، اپنی حکومت چاہتا ہے، اپنی کرسی چاہتا ہے۔ یہ فتنہ بھی دنیا میں بہت شروع سے رہا۔ لیکن اب یہ جو دور ہے جس سے آپ اور میں گزر رہے ہیں، اس دور میں یہ تمام فتنے اپنی اوج پر ہیں۔ یہ تمام فتنے جو ہیں یہ اپنی سب سے فائنسٹ سٹیج میں موجود ہیں۔ یعنی کہ مال کا جو فتنہ ہے، پہلے تو ہوتا تھا نا جو عمراء ہیں تو ان میں یہ مال کا فتنہ ہوتا تھا۔ اب تو یہ کیپٹلسٹک اپروچ جسے آپ کیپٹلزم کہتے ہیں، یہ تو اب گھر گھر کی کہانی بن گیا۔ یہ ایک ویشس سرکل ہے جس کے اندر لوگ پھنسے ہیں، اور ہر آدمی کہتا ہے جی 2 کمائیں گے، 3 کمائیں گے، جتنے زیادہ کمائیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ گھر کے معاملات حل ہوں گے۔ عورت کا فتنہ جو ہے، پہلے تو جس کی عورت تک دسترس تھی تو اس فتنے میں مبتلا ہوتا تھا، لیکن آج کل تو یہ فتنہ اس قدر عام ہو گیا
کہ انٹرنیٹ اور وہ ایسے ایسے مواقع کہ لوگ اس میں مبتلا ہیں اور اس فتنے میں آگے سے آگے جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ فتنہ بھی اپنے کمال کو پہنچ رہا ہے، مال کا فتنہ بھی اپنے کمال کو، اور یہ جو فتنہ ہے عورت کا یہ بھی اپنے کمال کو۔ اچھا، اس کے بعد ایک فتنہ تھا وہ جو میں نے کہا کہ کرسی کا فتنہ، فیم کا، جسے آپ سمجھے مشہور ہو جانے کا یا اتھارٹی کا، تو یہ فتنے بھی اپنی جگہ پر موجود تھے پہلے، لیکن اب یہ فتنہ ہر آدمی جو ہے وہ آج فیمس ہونے کے لیے دنیا کے سامنے آ جاتا ہے، یعنی کہ آپ سمجھیے کہ ہر آدمی اس کوشش میں ہے کہ اس کی ویڈیو وائرل ہو جائے اور ساری دنیا میں پھیل جائے اور اتنے اس کے ویوز آ جائیں۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا، ایون نعت خوانوں کو بھی سنا اور لوگوں کو، عام لوگوں کو بھی دیکھا کہ کس چیز پر بات کر رہے ہوتے ہیں جی کہ میں نے فلاں پوسٹ کی اور اس پر مجھے 200 لائکس آئے، 300 لائکس آئے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو ارد گرد رہ رہے ہیں نا ہمارے روزمرہ، جن کے ساتھ ہماری ملاقات ہے، وہ ہمیں لائک نہیں کر رہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ وہ جو ہمارے ارد گرد ہم پہ ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، وہ جو ہماری بیوی ہے، ہمارے والدین ہیں، ہمارے دوست اقارب ہیں، وہ تو ہمیں لائک نہیں کر رہے، اور ہمیں ان 1000 لائک کی خوشی ہے وہ جو ہمیں انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ مل گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ فتنے آج اپنی فائنسٹ سٹیج میں آئے ہوئے ہیں، اور ہم آج اس فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کبھی پناہ مانگی تھی۔ تو ہم اس دور میں جی رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اس دور میں بہت ہی زیادہ پریکاشس ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اس دور میں بڑا ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ چیزوں کو ایسے مکس کر دیا گیا ہے، چیزوں کو ایسے ہماری ضرورت بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا کوئی انٹیگرل پارٹ ہے، اس کے بغیر اگر ہم یہ نہیں اپنائیں گے تو ہم بالکل پیچھے رہ جائیں گے، دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو آج اس چیز کو ریئلائز کرنا، آج اس چیز کو سمجھنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو میں نے شروع میں جو آیت پڑھ دی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے کسی انسان کو اور کسی جن کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے، اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ اور عبادت کیا ہے؟ یہ سارے دین پر عمل کرنا، کل دین پر عمل کرنا، یہ کل عبادت ہے۔ عمومی طور پر تو ہم عبادات بول دیتے ہیں نا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت ہے، لیکن ان براڈر ٹرم اگر ہم کہیں گے تو سارے دین پر چلنا۔ دین کی کل کتنی لائنیں ہیں؟ دین کل 5 میجر سیکشنز میں جو ہے وہ دین ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات آتی ہے عقائد کی، عقائد کا درست کرنا، پھر دوسری بات آئے گی عبادات جسے ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کہتے ہیں، تیسری بات ہے اخلاقیات کی کہ اپنے اخلاق کو درست کیا جائے، اپنے ذاتی اخلاق کو درست کیا جائے، چوتھی بات ہے معاشرات کی کہ جب اپنے اخلاق درست کر لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کا امپیکٹ لوگوں پر جو پڑتا ہے اسے معاشرات کہا جاتا ہے، اور پانچویں بات معاملات کی کہ اپنے لین دین کو، اپنے کاروبار کو، ہر چیز کو دین کے مطابق کیا جائے۔ ان 5 لائنز کو اگر ہم درست کر لیں تو اللہ رب العزت کے دین پر ہم آ جائیں گے اور اللہ رب العزت کے اس آیت کا مصداق بن جائیں گے جس میں فرمایا کہ ہم نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لہذا پتہ چلا کہ نہ دین، ہمارا جو دین ہے، نہ ہم سے کوئی تفریح چھڑواتا ہے، نہ کمانا چھڑواتا ہے، نہ شادی بیاہ کو چھڑواتا ہے، لیکن کہتا کیا ہے کہ اپنی تمام تر معاملات کو، اپنے تمام تر کاموں کو دین اقدس کے مطابق جو ہے وہ ڈھال لیا جائے۔ لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ دنیا آہستہ آہستہ اس سے بیگانہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اس سے دور تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا زیادہ پرچار کیا جاتا ہے، جس کی زیادہ بات کی جاتی ہے، جس کو زیادہ سوچا جاتا ہے، جس کو زیادہ بولا جاتا ہے، جس کو زیادہ لکھا جاتا ہے، اسی کی طرف انسان راغب ہو جاتا ہے۔ آج ہر گھر میں، ہر جگہ پر میڈیا کا دور ہے، ہر جگہ پر کسے اناؤنس کیا جا رہا ہے؟
کہ جناب مال زیادہ کمائیں گے، انڈسٹری زیادہ لگے گی، زیادہ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس ہوں گے، زیادہ تعلیم ہوگی، تو نیشن، کوئی بھی امت کامیاب ہو جائے گی، کوئی بھی ملک جو ہے وہ ترقی کر جائے گا۔ علامہ اقبال نے اسے بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش۔ اللہ اکبر، اللہ کرے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے۔ فرمایا دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو فرماتے ہیں اس وقت دنیا کو مارکائے روح و بدن پیش ہے، کوئی دنیا بدن پہ کام کر رہی ہے، اور اللہ رب العزت کو کیا چاہیے؟ روح پہ کام چاہیے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ روح کی طرف انسان کو بلاتے ہیں، روح کی غذا کی طرف انسان کو بلاتے ہیں۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان جو مسلمان ہے وہ کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہے، اپنے دین پر چلے، اور یورپ کو ہے، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جتنی انڈسٹریلائزیشن ہوگی، جتنا زیادہ، ہمارا کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم بالکل پامردی کے ساتھ، اپنی کنسسٹنسی کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب تم مضبوطی سے اپنے دین کو تھام لو گے، اس کے بعد تم انڈسٹری لگا لو، اس کے بعد تم جیسے مرضی ترقی کرو، ناسا کے تم اسپیس شٹلز بناؤ، تم آسمانوں پر جاؤ، لیکن پہلے اللہ رب العزت کے ساتھ اس تعلق کو قائم کرو۔ جب تک اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم نہیں ہوگا نا، تمہاری تعلیم اور تمہاری انڈسٹری تمہیں مسلمان کو فائدہ نہیں دے گی۔ مسلمان کو جو ہے یہ کیا کرے گی؟ اللہ سے دور کرے گی، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ آج کے سینیریو میں اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو دنیا کیا کر رہی ہے؟ مسلمان ممالک بھی کیا کر رہے ہیں، ہم مسلمان بھی کیا کر رہے ہیں؟ صبح سے شام تک، میں مثال دیتا ہوں، صبح سے شام تک ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، اس ہفتے میں ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، پچھلے ایک مہینے میں ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں کہ ہماری کیا رہی ہیں، تو موسٹ آف دا ٹائم جو ہمارا زیادہ وقت گزرا ہے وہ وہی کیپٹلسٹک اپروچ جو چل رہی ہے اس وقت دنیا میں، کیپٹلزم چل رہا ہے، مال مال کام، اور اللہ رب العزت کی یاد کو، اللہ رب العزت کے دین کی محنت کو، اور نبی علیہ السلام کی سنت کو کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، کتنا اس کا دھیان کیا جا رہا ہے، اس میں ہم بہت زیادہ لیک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ تم کیا کرو، تم اپنے دین پر استقامت اختیار کرو۔ اور یہ جو آج ہمارا مجمع یہاں لگا ہے، یہ اس طرح کے جو مجمع لگائے جاتے ہیں، جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جاتا ہے، تو اس کی بھی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ یہی وہ ریممبرنس ہے، یہی وہ اللہ رب العزت کی یاد ہے کہ یہاں سے اللہ رب العزت کو جب انسان اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے انسان دین کو سیکھتا ہے، تو اس کے بعد یہ دین جو ہے نا یہ دل میں اترتا ہے۔ اللہ رب العزت اگر صرف قرآن نازل فرما دیتے نا تو یہ انسان کی ہدایت کے لیے کامل تھا۔ اللہ رب العزت وہ ساری باتیں قرآن میں بیان فرما دیتے کہ بھئی کس طرح تم نے دین پر عمل کرنا ہے اور نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ باتیں لکھ کے اللہ بھیج دیتے، بس اللہ خیر صلی اللہ، چند احکامات اللہ رب العزت دے دیتے تو ایک مینول آ جاتا، بس بات ختم ہو جاتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے۔ علامہ اقبال کے اشعار مجھے یاد آ جاتے ہیں بار بار، فرماتے ہیں دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے، دم عارف نسیم صبح دم ہے، کسی اللہ والے کا ساتھ مل جانا، یہ اس کی مثال صبح کی ہوا جیسی ہے کہ جیسے صبح کی ہوا انسان کو بالکل، جب صبح انسان اٹھتا ہے، روز ایک نیا سورج ہے تیری عطاؤں میں، اعتماد بڑھتا ہے صبح کی فضاؤں میں، تو جب صبح ہوتی ہے تو انسان ایک نئی ہمت کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ اگر انسان کل رات بڑا تھکا ہوا بھی سویا ہے نا، اگر ڈیجیکٹڈ بھی سویا ہے، تو صبح جب اٹھتا ہے نا تو ایک نئی امنگ کے ساتھ اٹھتا ہے، یار آج یہ کام کر جاؤں گا۔ تو فرمایا اللہ والوں کا ساتھ انسان کو ایک نئی طاقت دیتا ہے۔ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اللہ والوں کا ساتھ یہ ایسے ہے جیسے کہ صبح کی زبردست ہوا کہ جس میں انسان اپنے ہمتوں کو دوبارہ سے زندہ کرتا ہے، اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے۔
فرماتے ہیں یہ جو اللہ والوں کا ساتھ ہے اس سے انسان کے اوپر علوم و معارف کھلتے ہیں، علوم و معارف کھلتے ہیں، انسان کو دین کی سمجھ آنے لگتی ہے، انسان کو قرآن کی سمجھ آنے لگتی ہے، انسان کو اللہ کے ذکر میں لطف اور اللہ کا دھیان نصیب ہونے لگتا ہے جب انسان اللہ والوں کا ساتھ اپناتا ہے۔ اور پھر آگے تو بڑی خوبصورت بات فرمایا اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، شبانی کہتے ہیں یہ بکریاں چرانے کو، تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی خدمت میں چلے گئے، تو اگر کوئی شعیب آئے میسر، ہمیں بھی کوئی اللہ والا مل جائے تو ہم بکریاں چراتے چراتے اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا کام کرنا پڑتا ہے، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، انسان کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور انسان اللہ رب العزت کے تعلق میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے۔ تو انسان جو مسلمان ہے اس کی زندگی کا سب سے جو بڑا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم نے اسی کے مطابق اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو بنانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، الا وہی القلب، جان لو کہ وہ کیا ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ کہ جب انسان اس دل پر محنت کرتا ہے، اس دل پر جو ہے وہ انسان محنت کرے، اللہ کی ضربیں لگائے، تو اس سے انسان کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے، بختیار اور آپ کے ساتھ ابو علی سینا بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے سائنسدان تھے مسلم ورلڈ کے ابو علی سینا۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے اللہ کرنے پہ، کہ اللہ کا نام لیا جائے تو اس سے انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، انسان کے اندر تغیر آ جاتا ہے، اللہ کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ کرنے سے اللہ کی طرف دھیان بڑھ جاتا ہے، دین پر انسان آ جاتا ہے۔ ایسے اللہ کرنے کے بہت سارے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ تو ابو علی سینا تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ حضرت یہ اللہ کرنے سے یہ سارے انسان کے اندر تغیر آ جاتا ہے، صرف اللہ کا نام اللہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس طرح عام انسان کہتا ہے اللہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا او گدے تجھے کیا پتا، او گدے تجھے کیا پتا۔ اب جب حضرت نے اتنے بڑے مجمع میں اتنے بڑے آدمی کو کہہ دیا او گدے تجھے کیا پتا، تو ایک دم خاموش ہو گئے، اور تھوڑی دیر بعد دیکھا تو پسینے جاری تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کبھی پسینہ کیوں آ گیا تمہیں؟ کہنے لگا حضرت آپ نے اتنے بڑے مجمع میں مجھے گدھا کہہ دیا ہے، تو گدھا کہنے سے تو میں اتنا شرمندہ ہوں کہ وہ نروس ہو گیا تو مجھے پسینے آ گئے۔ حضرت نے فرمایا تجھے یہ بات سمجھانی تھی کہ ایک گدھے کے نام سے تیرے جسم میں تغیر آ گیا ہے، اللہ کے بندے اللہ کے نام سے تیرے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ایک گدھے کے نام نے تیرے سارے جسم کی کیمسٹری چینج کر دی ہے، تو اللہ کا نام لے گا تو تیرا قلب صاف نہیں ہوگا، تیرے جسم میں کوئی تغیر نہیں آئے گا۔ اللہ کے نام سے انسان کے دل میں تغیر آتا ہے، اللہ رب العزت کے تعلق سے انسان کے دل میں تغیر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کا تعلق جب انسان اپنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے معاملات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ والوں کے پاس آیا جاتا ہے۔ یہ جو آج ہماری مجلس ہے، یہاں پر ہم آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو استوار کر لیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ اللہ حکم فرما رہے ہیں گناہوں کو چھوڑ دو، اور پھر گویا کہ فرما رہے ہیں تم گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ کونوا مع الصادقین، جب تک کہ تم اچھوں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ گناہوں کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو یہ گناہوں کا چھوڑنا تمہارے لیے آسان ہو جائے تو تم کیا کرو؟ اللہ والوں کے ساتھ کو اپنا لو، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔
جب تم اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ گے تمہارے لیے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا. تو یہاں پر جو ہم اکٹھے ہوئے اس لیے اکٹھے ہوئے کہ اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی تغیر آ جائے. اور ہم بھی کئی دفعہ ایسا ہوا، اس حدیث کی اپنی زندگی بھی ایسے تبدیل ہوئی اللہ والوں کے پاس آ کے، اور کئی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ ایک رات گزاری آ کے حضرت کے ساتھ کسی اچھی مجلس میں، ذکر اذکار کی مجلس میں، تو دل جو ہے وہ اس میں تغیر آیا اور دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوا، حتیٰ کے ساتھ جڑے، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں علماء بنا دیا. اللہ رب العزت نے ان سے دین کا بہت زیادہ کام لے لیا. صرف کسی ایک رات نے، صرف کسی ایک دن نے، صرف کسی ایک پیغام نے، کسی ایک مجلس نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا. ایسے بہت ساری مثالیں ہماری زندگی میں موجود ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ جو آج ہماری مجلس ہے یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، اس میں ہم خالص اللہ کے لیے آئے. بتائیے یہاں پر کوئی دنیا کے مقصد کے لیے تو اکٹھا نہیں ہوا نا، ہم تو سارے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آئے ہیں. چلو جی کوئی اللہ کی بات سنیں گے، کوئی اللہ والے آ رہے ہیں، حضرت جی تشریف لائیں گے، حضرت مولانا فیصل صاحب ہیں، حضرت جی بھی تشریف لائیں گے، ان اللہ والوں کی زیارت کریں گے. اللہ کا فضل سے ہمیں بھی کوئی تبدیلی آئے گی، ہمارا دل بھی نرم ہوگا، ہم بھی دین کی طرف جھکیں گے، ہم بھی دین کی طرف مائل ہو جائیں، اور زیادہ ہو جائیں، دین پر موجود ہیں تو اور زیادہ دین پر آ جائیں. کہ یہ تو منازل ہیں کہ جسے انسان نے طے کرنا ہے. اس میں ایک ذرا تھوڑی سی فکر یہ کر لی جائے کہ دیکھیں جو وقت دیا اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر لیا جائے. تھوڑا وقت بھی ہو، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت کو چاہے تھوڑا کام ہی کیوں نہ ہو، ذرا استقامت کے ساتھ ہو تو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. تو ہم تھوڑا سا وقت تو یہاں پر دیں گے، لیکن یہ وقت ہمارے لیے اصول و ضوابط کے مطابق گزرے، ذرا ویجیلنٹ رہ کے اپنے وقت کی حفاظت کر کے گزرے تو فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. دیکھیں ڈاکٹر کہتا ہے جناب یہ دوائی آپ نے ایسے کھانی ہے، ایسے کھانی ہے، ایسے کھانی ہے، اور ہم اپنی مرضی سے کوئی اسکپ کر دیں دوائی کو، ایک کی جگہ 2 گولی کھا لیں یا پھر بالکل ہی نہ کھائیں تو وہ فائدہ نہیں ہوتا. لیکن اصول و ضوابط کے مطابق جب اس میڈیسن کو استعمال کیا جائے تو وہ فائدہ دے جاتی ہے. ایک مرتبہ حضرت جی فرمانے لگے کہ ایک جگہ پر شب بیداری تھی، سارے لوگ رات کو، اس طرح ہی بیانات تھے جیسے آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم وقت گزاریں گے، کچھ رات کو بیانات تھے، رات کو جاگنا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ صبح 2 نوجوان میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے سنا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. یعنی کہ آپ کا معمول یہ تھا، کبھی اسکپ بھی ہو گیا ہوگا لیکن معمول آپ کا یہ تھا کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. تو کہنے لگے ہم 40 سال تو یہ نہیں کر سکے، لیکن الحمدللہ آج کے دن، آج کی جو رات ہم نے گزاری ہے، ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ آج ہم بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنت پر عمل کریں گے. کہنے لگے آج ہم نے بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بفضل تعالیٰ پڑھی ہے. تو دیکھو کچھ مماثلت تو ہو گئی نا، المرء مع من احب. فرمایا قیامت والے دن انسان ان کے ساتھ ہوگا جن سے محبت رکھتا ہے. تو آج کا دن ہم اصول و ضوابط کے مطابق گزاریں گے. اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ کو رحم آ جاتا ہے، اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں کھپ کے آئے ہیں، دنیا میں اتنی زیادہ مشقتیں کر کے آئے، لیکن آج دیکھو انہوں نے پورا دن جو ہے وہ مجھے دیا، رات بھی سوئے، رات کو تہجد بھی پڑھی، پھر صبح بھی اٹھے، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور میرے سامنے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ رب العزت اس پر انسان پر رحم فرما دیتے ہیں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں. لہذا یہاں پر تھوڑا سا یہ ہے کہ کچھ اصول و ضوابط کے مطابق اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان پر رحم فرما دیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر رہتے ہوئے ہم کچھ باتوں کا خیال رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے، سارے گھر سے آئے ہیں تو یہ کہہ کر ہی آئے ہیں کہ بھئی ہم انشاءاللہ تعالی آج رات رہیں گے اور صبح جو ہے وہ واپسی ہوگی. تو یہ 24 گھنٹے کا اجتماع بھی نہیں بنتا. آپ دیکھیے عصر میں شروع ہوا، کل 12 بجے دعا ہو جائے گی، تو تقریباً کوئی 20 گھنٹے تقریباً بنتے ہوں گے یا اس سے بھی تھوڑے بنتے ہوں گے. تو یہ جو وقت ہے یہ ہم نے اللہ رب العزت کو دیا ہے. اس میں کوشش کریں کہ موبائل فون جو ہے اس کا کم سے کم استعمال کریں، ضرورت کے تحت کریں، لیکن اس میں اپنے اوپر پابندی لگا لیں کہ ہم اس میں موبائل یوز نہیں کریں گے. ضروری کال کرنی ہے یا کوئی ایسا ایشو ہے تو آن کر لیں موبائل کو، کوشش کریں کہ موبائل کو آف رکھ کے. اچھا پھر جو ہے وہ جب ذکر کا وقت ہو، عبادت کا وقت ہو،
کوشش کریں کہ دوست احباب جو آئے ہیں وہ زیادہ لمبی آپس میں گپے شپیں اس میں ذرا تھوڑا سا تخفیف کر لیں اس دن کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ ذکر اذکار میں گزرے، اللہ کی یاد میں گزرے۔ پھر بیانات کے وقت بھی کوشش کریں کہ عموماً نوجوان بڑے بزرگوں کو تو اجازت ہوتی ہے، بزرگوں کو تو کرسی پر بیٹھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن نوجوان جو ہیں وہ بالکل ٹیک لگا کے، بے نیازی تھوڑی سی ہوتی ہے نا، ٹیک لگا کے کوشش یہ کریں کہ آگے آ کر مجمع کے ساتھ جڑ کے آگے آ کر جو ہے وہ بیان کو سنیں۔ اس سے نا اللہ رب العزت کو ترس آتا ہے، اللہ کو رحم آتا ہے۔ ٹیک لگا کے پیچھے بیٹھے ہیں تو تھوڑی بے نیازی سی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت دیکھیں نا، حج پر جائیں تو اللہ فرماتے بھی تم نے خوشبو نہیں لگانی، پڑھنے دو اپنے اوپر مٹی پڑتی ہے، تو اللہ کو ترس آ جاتا ہے۔ دیکھو ایک بندہ ہے 5 دن سے پھر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہا ہے، 2 کپڑے باندھے ہوئے ہیں، بس اللہ کو رحم آ جاتا ہے۔ تو ہم تو سچی بات ہے یہی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ہم پر رحم آ جائے۔ پھر یہ کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ساتھی کہتے ہیں کہ جی رونا نہیں آیا، جی ہم بڑی کوشش کرتے ہیں رونے کی، رونا نہیں آتا، تو دعاؤں میں چلیں الحمدللہ، فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے رونا نہ آئے تو رونے کی کسی صورت بنا لو۔ لیکن عموماً میں نے دیکھا، میں نے خود بھی اپنی ذات پر بھی اس کا ایکسپیرینس کیا کہ جب آپ پورے نظام الاوقات کے مطابق چلیں، پہلے بیان سے لے کر آخری بیان تک جڑ کے مجمع میں رہیں، دعاؤں کا حصہ بھی بنے، ذکر اذکار بھی اپنے پورے کریں، جو بات ممبر سے چل رہی، جو بیانات ہو رہے ہیں جی اس کانفرنس میں جتنے بیانات ہوں، آپ نے کوشش کرنا ہے کہ تمام بیانات میں، تمام ذکر کی مجالس میں، تمام دعاؤں میں پوری شرکت کریں۔ عموماً شیطان کیا کرتا ہے، جب ختم ہونے لگتا ہے نا، وہ بیان ختم ہونے لگتا ہے تو انسان کہتا ہے یار پیچھے واش روم میں رش پڑ جائے گا، وہ وضو جلدی سے کر لو، ابھی نماز آ جائے گی، اور وہ اس میں ایسا لگاتا ہے کہ وہ آخری لمحات وہاں سے اٹھا دیتا ہے، انسان کو وقت پورا نہیں دینے دیتا۔ کوشش کریں وضو کر کے بیٹھیں، اور اس وضو کے ساتھ جو ہے وہ سارا جو پروگرام ہے، سارا بیان وغیرہ جو ہے وہ اٹینڈ کریں۔ جب کھانے کا کہا جائے کہ جی کھانا کھا لیں، کھانا بھی تو اس وقت کھانے میں مشغول ہو جائیں، کھانا کھائیں۔ جب سونے کا کہا جائے تو اس وقت سو جائیں۔ دیکھیں عموماً انشاءاللہ ہم سارے اس چیز کا ارادہ کریں کہ آج رات جو ہمارا قیام ہے اس میں ہم تہجد ضرور پڑھیں گے۔ سارے کہہ بھی دیں انشاءاللہ ہم تہجد ضرور پڑھیں گے آج رات، اور انشاءاللہ ہم بھی معاونت کریں گے، کچھ جگہ بھی دیں گے ساتھیوں کو، ہمت کر لیں آج تھوڑا سا ذرا مجاہدہ ہو جائے، آج رات تہجد پڑھیں، اٹھیں اللہ کے سامنے۔ اور کتنی دعائیں ایسی ہیں جو ہم نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جی دعائیں پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، تو ان دعاؤں کو بھی اللہ رب العزت سے مانگیں۔ کتنی ایسی دعائیں ہوں گی جی، اسٹوڈنٹس کی دعائیں ہوتی ہیں، اچھے نمبر آ جائیں تو مانگے اللہ رب العزت اچھے نمبر آ جائیں۔ کسی کو گھر بنانا ہے، کسی کو پیسے چاہیے، کسی کو روٹی چاہیے، کسی کو بوٹی چاہیے، اور کسی کو ووٹی چاہیے، تو سب مانگے اللہ رب العزت سے اس رات میں کہ دیکھیں یا اللہ جی ہم جاگ رہے ہیں، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ ہمیں عطا فرما دیں۔ پھر واش رومز یہاں پر بھی ہیں، ساتھ مہد ترمذی ہے، وہاں پر بھی واش رومز وغیرہ ہیں، تو تھوڑی سی اگر کوئی مشقت آ بھی جائے تو انشاءاللہ اللہ کے لیے اسے برداشت کریں گے۔ وضو خانہ بھی الحمدللہ ہے، اس میں بھی تو اپنے دوسرا یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا سامان، ویسے تو ایک 20 گھنٹے کا ہمارا سٹے ہے، کوئی ایسا سامان تو ظاہر بات ہے کوئی نہیں لائے، لیکن پھر بھی اپنے سامان کو ذرا مناسب جگہ پر رکھ دیں، کوئی لاک وغیرہ تو لگا دیں تاکہ انسان کو کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی جو ہے وہ فیس نہ کرنی پڑے۔ پھر یہ ہے کہ پورے آداب، مسجد کے آداب کا بھی خیال کریں۔ یہاں پر کھانا پینا بھی ہوگا، اس اعتبار سے بھی مسجد میں کوئی چیز نہ گری رہ جائے۔ کوشش کریں جب بھی مسجد میں آئیں تو باوضو ہو کر مسجد میں جو ہے وہ بیٹھا جائے، جتنا آپ کا قیام ہو مسجد میں وہ باوضو ہو۔ اور پھر میں اس بات کو ذرا سا ایمفسائز کر دوں کہ جتنے بھی بیانات وغیرہ ہوں، کوشش یہ کریں کہ تمام بیانات میں جڑ کر جو ہے وہ وقت گزارا جائے۔ تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے، فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے، حرف پریشان نہ کہ اہل نظر کے حضور۔ فرماتے ہیں اگر تمہیں نظر کا فیض چاہیے، اللہ والوں سے تمہیں فیض چاہیے، قلب کا فیض چاہیے، نظر کا فیض چاہیے، تو پھر اس کے لیے کیا کرو؟ ضبط سخن چاہیے۔ اپنے کلام پر کیا کر لو؟ پابندی لگا لو۔ زیادہ کلام فالتو، حرف پریشانہ کیا اہل نظر کے حضور۔ لوگ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیاست کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو پھر پوری اللہ والوں کی بات جو ہے وہ دھیان کے ساتھ سنو۔ تو اللہ والوں کے پاس بیٹھیں۔ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں
ظاہر کی آنکھ سے نہ، علامہ اقبال فرماتے ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، کہ جب اللہ رب العزت کو دیکھنا ہے تو پھر انسان کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر کی آنکھ کو بند کرنا پڑتا ہے اور باطن کی آنکھ تب کھلتی ہے۔ بہرحال تو انسان کیا کریں، یہ جو ہمارا سٹے ہے یہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے گزارنا ہے، سب سے پہلے اللہ کی رضا کی نیت کریں، اور پھر اپنے وقت کو بھرپور طریقے سے بیانات میں جڑ کر اپنے وقت کو گزاریں۔ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ یہاں بیان ہو رہا ہو، تلاوت ہو رہی ہو، نعت پڑھی جا رہی ہو اور ہم باہر جو ہے وہ فضا میں گھوم رہے ہوں، یا فضا میں تھوڑی سی کبھی کوئی بھی مشقت ذرا آ جائے تو اسے برداشت کر لیں۔ کسی کے گھٹنوں میں درد ہے، کسی کے کرسی میں بیٹھنا ہے، جس کو بیٹھنا ہے وہ بہرحال بیٹھ بھی سکتے ہیں کوئی ایسا، لیکن مجمع میں جڑ کر شروع سے آخر تک اپنے بیانات کو مکمل جو ہے وہ سنا جائے۔ اور آداب کے ساتھ، جیسے مسجد کے آداب کا بھی میں نے تذکرہ کر دیا کہ مسجد کے آداب کو بھی جو ہے ملحوظ رکھا جائے، اور اس کانفرنس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ رب العزت سے تہجد میں اٹھیں گے، اللہ رب العزت سے بھی خوب دعائیں کریں کہ یا اللہ جی بس جتنا بھی وقت ہماری زندگی کا ہے، ہمیں یا اللہ اپنے دین پر وقت گزارنے کی، اپنے دین پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور بس اسی دین پر ہمارا خاتمہ فرمائیے۔ اللہ رب العزت سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت آج کی ہماری یہ جو ایک نشست ہوگی، اور رات کو بھی ساتھی قیام کریں گے اور رات کو تہجد میں بھی اٹھیں گے، تو انشاءاللہ یہ نشست جو آج یہ عصر سے لے کر انشاءاللہ کل فائنل دعا تک جو حضرت جی کی ہوگی، اس وقت اس تک جو یہ وقت انشاءاللہ یہاں پر گزارے گا، اللہ رب العزت اس کے قلب کو انشاءاللہ تبدیل فرمائیں گے، اپنا قرب اور اپنا تعلق عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں اس دین کے مطابق زندگی گزار کر اسی کے ساتھ ہی اپنے پاس اللہ رب العزت بلائیں۔ اور وہ جو دنیا اس وقت میں نے کہا نا، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تو ہم بدن والے سے نکل کر روح میں آ جائیں، ظاہر کی باہر کی دنیا سے زیادہ اپنے من کی دنیا پر محنت کریں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو ہم اللہ رب العزت کے بن جائیں، اور پھر اللہ رب